بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 300 آدمی سور بن گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کی خدمت میں حواریوں نے عرض کی کہ کیا آپ کا رب آپ کی دعا سے یہ کرم نوازی فرما دے گا کہ ہم پر آسمان سے غیبی دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا اتارے؟ اس پر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا ایسے سوالات نہ کرو، اللہ عز و جل سے ڈرو، منہ مانگے معجزات نہ مانگو، اگر تم مومن ہو تو اس سے باز آ جاؤ۔ انہوں نے جواباً عرض کی کہ حضور والا، ہمارا یہ معروضہ آپ کی نبوت یا رب تعالیٰ کی قدرت کاملہ میں کسی شک و شبہ کی بنا پر نہیں، بلکہ اس کے 4 مقصد ہیں۔ ایک یہ کہ ہم وہ غیبی کھانا کھائیں، برکت حاصل کریں، اس سے ہمارے دل منور ہو جائیں، ہم کو قرب خدا عز و جل اور زیادہ حاصل ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ آپ علیہ السلام نے جو ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ تم لوگ مقبول دعا ہو، رب تعالیٰ تمہاری مانتا ہے، اس کا ہم کو عین الیقین حاصل ہو جائے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی، عبداللہ بن عباس اور جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ جب حواریوں نے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کو ہر طرح کا اطمینان دلایا کہ ہم کو یہ دسترخوان محض شوق یا تفریح کے لیے نہیں مانگتے بلکہ اس میں ہمارے دینی مقاصد ہیں، تب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا اور رو رو کر دعا۔ چنانچہ سرخ رنگ کا دسترخوان بادلوں میں ڈھکا ہوا آیا، یہ تمام لوگ اسے اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ دسترخوان میں بادلوں کے آہستہ آہستہ نیچے اترا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے اس دسترخوان کو دیکھ کر بہت روئے اور دعا کی کہ مولا مجھے شاکرین سے بنا، الہی اسے ان حواریوں کے لیے رحمت بنا، عذاب نہ بنا۔ حواریوں نے اس سے ایسی خوشبو محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہ کی تھی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ اور حواری سجدہ شکر میں گر گئے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے فرمایا کہ اسے کون کھولے گا؟ یہ خوان سرخ غلاف سے ڈھکا ہوا تھا۔ تمام نے عرض کی حضور آپ ہی کھولیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نے تازہ وضو کیا، نوافل پڑھے، دیر تک دعائیں مانگی، پھر دسترخوان سے غلاف ہٹایا۔ اس میں یہ چیزیں تھیں: 7 مچھلیاں، 7 روٹیاں۔ ان مچھلیوں پر سننے نہ تھے، اندر کانٹا نہ تھا، اس سے روغن ٹپک رہا تھا۔ ان کے سروں کے آگے سرکہ، دم کی طرف نمک، آس پاس سبزیاں۔ بعض روایت میں ہے کہ 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی پر زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر بھنا ہوا گوشت۔ شمون حواری نے پوچھا کہ اے روح اللہ، یہ کھانا جنت کا ہے یا زمین کا؟ فرمایا نہ زمین کا نہ جنت کا، یہ محض قدرتی ہے۔ اولاً بیمار و فقراء، فاقہ و مست، برس و جزام والے اور اپاہج بلائے گئے۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، تمہارے لیے مبارک ہے اور منکرین کے لیے بلا۔ پھر دوسرے لوگوں سے یہی فرمایا۔ چنانچہ پہلے دن 7300 آدمیوں نے کھایا، پھر وہ دسترخوان اٹھا، لوگ دیکھتے رہے، اڑتا ہوا ان کی نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ تمام بیمار مصیبت زدہ اچھے تندرست ہو گئے، فقراء غنی یعنی غریب مالدار ہو گئے۔ پھر یہ خوان 40 دن مسلسل یا ایک دن کے بعد ایک دن آتا رہا، لوگ کھاتے رہے۔ پھر حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ پر وحی آئی کہ اب اس سے صرف فقراء کھائیں گے، کوئی غنی نہ کھائے۔ جب یہ اعلان ہوا تو اغنیاء یعنی مالدار لوگ ناراض ہو گئے اور بولے کہ یہ محض جادو ہے۔ یہ منکرین یعنی انکار کرنے والے 300 آدمی تھے۔ یہ لوگ شب کو اپنے بال بچوں میں بخیت سوئے، مگر صبح کو اٹھے تو سور تھے، راستے میں بھاگتے پھرتے تھے، گندگی پخانہ کھاتے تھے۔ جب لوگوں نے ان کا یہ حال دیکھا تو حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے پاس بھاگتے آئے، بہت روئے۔ یہ سور بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے اور روتے تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ انہیں نام بنام پکارتے تھے، یہ جواب میں سر ہلاتے تھے مگر بول نہ سکتے تھے۔ 3 دن نہایت ذلت و خواری سے جیے، چوتھے دن سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ان میں کوئی عورت یا بچہ نہ تھا، سب مرد تھے۔ اتنی قومیں دنیا میں مسخ کی گئی، وہ ہلاک کر دی گئی، ان کی نسل نہ چلی۔ یہ قانون اللہ۔